اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جمعہ پڑھا مسجد میں، بڑی مسجد جی جی، وہاں لکھا ہوا چھوٹے بچوں کو لانا مکروہ ہے، خالد مسجد۔ اچھا، وہ عموماً لوگ اسی طرح کی باتیں اب انہوں نے اس کو دین کا مسئلہ بھی بنا لیا، اڑ گئے ہیں نا کہ میں عالم دین، میرا استاد بڑا باگڑ مولوی اس نے کہہ دیا تو اب ہم تو اس کے مقابلے میں کسی کو مان نہیں نہ سکتے، تو ہم بچوں کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے نکال دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ اس کی وجہ سے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہی ہے نا؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں جی، وہ بھی بتا دیتا ہوں، بلکہ آپ کی بات پہلے بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں صف کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور روز ہی آپ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر پلرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ پلر کدھر ہوتے ہیں، کچھ لوگ پلر کدھر ہوتے ہیں، تو پلر تو انسان نہیں ہے نا، اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ جیتا جاگتا محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ صف کیوں نہیں پوری ہوتی؟ درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو تو ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا امتی آ کے کھڑا ہو جائے، اور امتی بھی وہ جس کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں، بالغ ہونے سے پہلے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹی ہستی آئی ہے کہ بڑی ہستی آئی ہے؟ اور ولی اللہ جو آیا ہے اس نے کئی گناہ کیے ہوں گے، اس بچے کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو پروٹوکول اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگلی بات سنیں، نماز کے دوران ڈسٹربنس، بچہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ لوگ نماز پڑھے ہیں تو ان کے سامنے سے بھاگے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا کہ زور زور سے ہنسے گا، آپ کو آواز دے دے گا، کوئی اور بچہ ہے کہ اس کے ساتھ کھک کرے گا، بس۔ اچھا، میں ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ ڈسٹربنس وہاں زیادہ تھی کہ یہاں پر ہے؟ نماز عصر ہے، محمد رسول اللہ سجدے میں ہے، سرکار دو عالم نے سجدہ لمبا کر دیا، خلاف معمول اتنا لمبا سجدہ کیا کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں نے اپنے ہاتھ تو وہیں رکھے، سر اٹھا کر کنکھیوں سے دیکھا رسول اللہ کو باقاعدہ حیات پا کے، تو میں فوراً پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ باقیوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ انہوں نے تو دیکھ لیا نا، تو باقیوں کے دل میں کیا کیا گزر رہی ہوگی، سوچئے ذرا۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کی۔ تو اس صحابی کو تو پتا تھا، تو پچھلے جو صحابی ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کیا ہو گیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جبریل امین آ گئے تھے، وہی آ گئی تھی؟ کہا نہیں، نہ جبریل امین آئے نہ وہی آئے، میرے حسین آ گئے تھے، انہوں نے مجھے حالت سجدہ میں دیکھا، تو بچے کو تو گھوڑا چاہیے نا سواری کے لیے، تو اس نے مجھے گھوڑا سمجھا، میرے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ سرکار کی وجہ سے سارے صحابہ بھی سجدے میں ہی پڑے رہے۔ ڈسٹربنس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سوچئے ذرا، کس کس کی نماز ہوئی خراب اس دن؟ کس صحابی کی؟ آپ کا تقویٰ شاید ان صحابہ سے اور رسول اللہ سے اونچا ہی ہوگا کوئی، کیا آپ کی نماز خراب ہو گئی؟ بچہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اگر ہماری صورتحال تو یہ ہے، اگر ہمارے امام مسجد کا نواسہ آ کے اوپر بیٹھ جاتا، میری مسجد کا ہی، تو میں اتنا گندا آدمی ہوں، میں نے کان سے پکڑنا تھا، نواسے کھڑانے نے تو کار مار۔ ہمارے امام کو کہا جاتا ہے، کسی نے رسول اللہ کو بھی کہا؟ ڈسٹربنس ہو گئی ہے، کسی نے کہا؟
یہ عباد اللہ کہاں کھیلتے تھے؟ گلیوں محلوں میں جا کے کھیلتے تھے کہ مسجدوں میں؟ اسی جگہ کھیلتے تھے. اور انہوں نے چھو منتر سب کچھ بنا رکھا ہے. سرکار دو عالم ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہیں، گرمیوں کے دن ہیں. دور سے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جس سائٹ پہ ریاض الجنہ ہے اس سے سیدھے چلے جائیں تو جہاں پہ ہے کیا اسے کہتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا، اس سے پہلا جو گھر تھا یہ حضرت حسن حسین یہاں رہتے تھے، حضرت علی کا گھر یہ تھا، فاطمہ الزہرا کا گھر تھا. وہاں سے چلتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، دھوپ کی وجہ سے زمین تپی ہوئی ہے. رسول اللہ نے اپنا خطبہ چھوڑا، بھاگ کر گئے، جا کے پہلے سے اٹھایا اور لا کے گود میں بٹھا لیا. ڈسٹربنس ہو گئی؟ تم نے کیسے ڈسٹربنس بنا لی؟ کاش دین کو سمجھ. یہ مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے اتنے بڑے. وہ یہ فتویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو اچھا مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی پڑھے لکھے آدمی تھے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ان سے کسی نے کسی مسئلے پہ فتویٰ مانگا، کہ فتویٰ تو اہل علم دیں گے، میں تو اپنی رائے ہی دے سکتا ہوں. کیا بات. یہ صحیح ڈاکٹر صاحب بھی عاجزی ہے. اور ایم فل اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں یہ درس نظامی کر کے ہی آتے ہیں. جی وہ جمعے کے خطبے میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ علامت الدہر ہی کھڑے ہیں، پرچے میں تو زیرو ہی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، نکمے. لیکن کسی سے بات کرتے ہوئے یوں فتویٰ دیتے ہیں، یعنی ادھر سے فارغ ہوا تو مفتی کا نام مفت میں لگ جاتا ان کے ساتھ. بڑے بڑے کام دیتے ہیں. فقہ پڑھ لی بھائی، تمہارا کوئی جرم گناہ تو نہیں کیا تم نے، کیسے مفتی ہو گئے؟ قرآن و سنت میں ڈوبو گے، پھر وہاں سے رائے بناؤ نا. اور فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ مشاورت کے ساتھ اگر سربراہ مملکت کسی رائے کو مان لے تو اس کی حیثیت فتوے کی ہوتی ہے. یہ ہے فتویٰ، ورنہ کسی کی رائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جب تک عباسیوں نے تسلیم نہیں کر لیا اور ملک کا قانون نہیں بنا لیا، اس وقت ان کے علم کو فتویٰ نہیں کہا گیا. آپ کیسے مفتی ہو جاتے؟ جی مفتی بنا لگا ہوں بڑا ذاتی نقصان ہوا سر. میرا چھوٹا بیٹا ہے، ابھی 4-5 سال کا تھا، تو ہم نے وہ تکبیر اولیٰ کی اہمیت بتائی. تو وہ فجر کے ٹائم صبح اٹھ جاتا اور وہ مجھے بھی اٹھاتا، کہتا بابا جلدی چلے تکبیر اولیٰ میں سو جائیں گے. تو میرے ساتھ وہ چلا جاتا. اب وہ مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا، قاضی صاحب سے نہیں بھروسہ تھا. میں اینڈ پہ اس کی وجہ سے کھڑا تھا، حالانکہ میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. میں اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہی میرا بچہ میرے ساتھ. تو 2-3 دن اسے دلچسپی نہیں کہتے پاپا وہ جو ہے نا وہ محترم صاحب انہوں نے مجھے منع کیا، مجھے مسجد نہ آیا کرو. دیکھیں، یعنی تمہارا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد لے کر آؤ. آپ سمجھا رہے ہیں مسجد نہ آیا کر بڑا گناہ ہوئے گا. اس سے بھی بڑے عابد صاحب کے بچے جو یونس کھائے بیٹھے تھے، 2 بچے سامنے کے پیچھے ترابی ہو رہی تھی، صاحب کھڑے ہو گئے، پیچھے چلو پیچھے چلو.
آپ ایک بات قرآن نے میرے کو تھوڑے بچے تھوڑے بچے نے جمعے بڑے شوق سے میرے بچے جمعہ پڑھنے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، جب جمعے کا ٹائم دماغ کا ٹائم ہوا ہے ان کو پیچھے بھیج دیا۔ دیکھیے میں آپ کو بچہ اپنے باپ بھائی چچا کے ساتھ مسجد گیا ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو زیادہ مؤدب رہے گا کہ باہر بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو تب زیادہ مؤدب ہوگا؟ تو اس کو ساتھ کھڑے رہنے دو۔ تو باپ اگر پہلے آ گیا ہے اور بابا جی آپ لیٹ آئے ہیں تو حضور نے کہا ہے جو پہلے آئے پہلے جگہ پائے۔ نماز کے لیے سب سے عمدہ مقام امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، وہ تو مؤذن کھڑے ہو گئے، پھر آئے تو دائیں، پھر آئے تو بائیں، دائیں طرف نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم دائیں کی لائن آئے تو دائیں طرف بھی کھڑے ہوتے رہتے ہیں، تو رسول اللہ کو حکم توڑ دیا نا، مرضی اپنی کر لی۔ پہلے دائیں پھر بائیں پھر دائیں، سمٹری قائم رکھنی ہے۔ رکھتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں۔ آپ پہلے چلے گئے اور آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو یا اپنے بھائی کو بھتیجے کو ساتھ لیا، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو بنیادی طور پہ تو آپ کھڑے ہیں، آپ پہلے آئے پہلے جگہ پائی ہے، اور اس کا اتنا اجر ہے، اتنا زیادہ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں میں بتا دوں کہ اس کا اجر کتنا ہے تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ۔ تو جس کا یہ اجر ہے جو پہلے آنے پہ اس نے پا لیا ہے، زبردستی پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں کوئی ایج لیمٹ بھی ہے؟ کوئی ایج لیمٹ نہیں۔ 7 سال کا جو شرائط بتاتے ہیں ہمارے امام کا، اس کے لیے کیا؟ 7 سال کی عمر میں تو اس نے 7 سال کی عمر میں تو اس نے مسجد کا باقاعدہ ممبر بننا ہے۔ 3 سال کی عمر میں تو اس نے ممبر بننے کے لیے باقاعدہ پریکٹس شروع کرنی ہے۔ اس دوران آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں اور نماز پڑھنے چلیں، نہیں جاتا، وہ کہتا میں کھیل رہا ہوں، شاباش چلو اگلی نماز میں جائیں گے۔ جس وقت اس کا جی چاہے۔ 7 سال کی عمر میں تو اس نے بننا ہے۔ یہ بچوں کے حوالے سے دیکھیے رسول اللہ کتنے ٹچی ہیں، کہا کہ 7 سال کی عمر میں اب اس کے اوپر نماز ضروری ہو گئی ہے، اسے حکم دو کہ نماز پڑھے، مرہم بالصبا لیکن وضربہم بالعشرہ۔ 3 سال تک آپ اسے مار نہیں سکتے، کہہ سکتے مار نہیں سکتے کہ نماز پڑھ۔ اتنے ٹچی ہیں رسول اللہ اپنی امت کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، جب مارنے لگو تو سمجھ لو میں رسول اللہ کی امتی کو مسجد سے نکال رہا ہوں یا مسجد کو یا اس بچے کو مار رہا ہوں۔